السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا کہ کبوتر بد دعا کیوں دیتا ہے اور گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا کیوں مانگی تھی، اور حرم شریف میں کبوتر کہاں سے آئے، اور آپ سرکار کے روزہ مبارک پر کبوتر مرنے کیوں لگے تھے۔ کیا کبوتر کی بیٹ پاک ہے یا ناپاک؟ کیا کبوتر کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر کوئی شخص خواب میں کبوتر دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں کبوتر کے بارے میں انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ دوستو، کبوتر ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو عموماً گھروں، مزاروں اور مساجد میں بھی پایا جاتا ہے۔ تفسیر روح البیاں میں آیا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام نے پرندوں میں سے کوے کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین پر پانی کا جائزہ لے کے آؤ کہ زمین پر کتنا پانی باقی موجود ہے۔ ناظرین، کوا وہاں سے اڑا اور راستے میں کوئی مردار مل گیا اور کوا اسی مردار کو کھانے میں مصروف ہو گیا اور واپس نہ آیا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام کا حکم یاد نہ رہا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تو کبوتر نے زیتون کے درخت کا ایک پتا لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جان گئے کہ زمین پر ابھی پانی موجود ہے۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کبوتر بھیجا تاکہ زمین پر پانی کا جائزہ لیا جا سکے، لیکن جب کبوتر واپس آیا تو اس کے پاؤں کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام یہ جان گئے کہ زمین پانی جذب کر چکی ہے اور کیچڑ ابھی باقی ہے۔ ناظرین، کبوتر کی اس ذہانت کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو امن و سلامتی کی دعا دی۔ اسی لیے آج بھی لوگ کبوتر سے پیار کرتے ہیں، اور کوے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے خوف کی بد دعا کی۔ اسی لیے کوا آج بھی انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے اور کچھ لوگ کوے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ناظرین، فقہا کے نزدیک گھروں میں شوق کے لیے پرندے رکھنا یا کبوتر پالنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی کا مناسب خیال رکھا جائے اور ان کی پرورش کا مناسب انتظام کیا جائے۔ دوستو، پرندوں کو ستانے کے حوالے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ایک کبوتر کا ذکر موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ایک کبوتر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے یہ شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اعلان کیا کہ کس نے اس کبوتر کے انڈے اٹھائے ہیں؟ تو ایک صحابی بولا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کے انڈے اٹھائے ہیں۔ تو آپ سرکار نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کے انڈے واپس گھونسلے میں رکھ کے آؤ۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے ناظرین کہ پرندوں کو تنگ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ اگر کبوتر اور دوسرے پرندوں کو ستایا جائے تو یہ بد دعا دیتے ہیں۔ ناظرین، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اطراف لوگ کبوتروں کو ثواب کی نیت سے گندم ڈالتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، جیسے ہی اس مقدس شہر کی سرزمین پر پاؤں رکھا جائے تو کبوتروں کے جھنڈ لوگوں کا استقبال کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دروازے میں گھونسلے بنا کر انڈے دیے تھے۔ اور ناظرین، ایک دوسری روایت کے حوالے سے حرم مکی کے کبوتروں کی نسل کا تعلق ابابیل پرندوں میں سے ہے۔ دوستو، ایک دفعہ یوں ہوا کہ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مسجد نبوی کے حرم شریف کو صاف رکھنے کے لیے کبوتروں کو دانہ نہ ڈالا جائے تاکہ کبوتر دانے کی تلاش میں کہیں اور چلے جائیں۔ اس حکم پر انتظامیہ نے عمل کیا اور کبوتروں کو دانہ نہ ڈالا گیا۔
मगर कबूतरों की सब्ज गुंबद से मोहब्बत का ये अलम था कि वो भूख से मर रहे थे लेकिन आस्ताना महबूब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। नाजरीन, अहले मदीना ने ये इश्क भरा मंज़र अपनी आंखों से देखा। नाजरीन, ये बात पूरी दुनिया में मशहूर हो गई तो लोगों ने हुकूमत से अपील की, तो फिर हुकूमत ने हस्बे मामूल कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया। दोस्तों, कबूतर की बीट अगर कपड़े पर लग जाए तो बस उसी हिस्से को धो लिया जाए तो कपड़ा पाक है और कबूतर का गोश्त जायज़ और हलाल माना जाता है। और नाजरीन, अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि वो कबूतर को दाना डाल रहा है या उसको अपनी तरफ बुला रहा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि वो शख्स कौम की क़यादत करेगा। उम्मीद है नाजरीन ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।